بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کو اس حدیث پاک میں بتایا جائے گا کہ کن لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں، تم آخرت کے طلبگار بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل راست گو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم راست گو کے متعلق تو جانتے ہیں، صاف دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صاف پاک جس پر کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ظلم، نہ ہی کوئی کینہ اور حسد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ہمارا ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں، یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اسے بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں دنیا یاد کرتا ہوں، مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وصیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، معاذ ممکن ہے تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رخ پھیر کر فرمایا، متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر فضیلت برتری حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا کہ ہمیں جو رزق ملتا ہے وہ کمزور لوگوں کی مدد کرنے سے ملتا ہے، کمزور لوگوں کا آسرا سہارا بننے سے ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالا مال ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی تمام تنگیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اپنے سے کمزوروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا شروع کر دیں، کمزوروں پر خرچ کرنا شروع کر دیں، کمزوروں کا خیال رکھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔